لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ہر قسم کی تعریف توصیف بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے. اس نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا, ہماری رہنمائی فرمائی. اس کے بعد اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے انبیاء و رسل خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار وانگیت بار و سلام ہو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علماء کرام, قریب اور دور سے آئے ہوئے سامعین کرام, مسجد کے ذمہ داران, اسلامی خواتین, مائیں اور بہنوں, آج کے اس پروگرام میں جو ہر ماہ انتہائی پابندی کے ساتھ پورے تسلسل سے لوگوں کو جگانے کے لیے, لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے, قرآن و سنت کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کا قیام کیا جاتا ہے. قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو اس طرح کی محفلیں منعقد کرتے رہتے ہیں اور اس سلسلے میں جو مسائل اور مشکلات آتے ہیں اس پر صبر کر کے اجر عظیم کے مستحق ہوتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں مجھے بحیثیت خطیب کے جس عنوان پر آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے مساجد کے حقوق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق کہنے, آپ سبھی کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عنوان انتہائی وسیع ہے, اس کے بہت سارے ابواب ہیں, لیکن اس محدود وقت میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتوں کی طرف اشارہ کروں گا. مساجد جب یہ نام ہمارے سامنے آتا ہے تو ایک تقدس کا, ایک احترام کا, ایک شرافت اور بزرگی کا تصور پیدا ہوتا ہے. بحیثیت مسلمان کے ہم اس کی تعلیم اور تکریم کو بہت اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع
شفيعا للناس الذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد جس کی تعمیر ہوئی وہ خانہ کعبہ بیت اللہ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس گھر کو لوگوں کے لیے آباد کیا گیا ہے, لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے, اور وہ ایسی مسجد ہے, ایسی تعمیر ہے اس کی کہ پورے دنیا والوں کی ہدایت اسی کی طرف منسوب ہے. فی آیات بینات مقام ابراہیم, اس کے اندر بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہیں, مثلا مقام ابراہیم ہے, زمزم ہے, اس طرح کی بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے اندر رکھا ہے. ومن دخلہ کان آمنا, اس گھر میں جو شخص داخل ہو گیا وہ انتہائی مامون اور محفوظ ہو گیا. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین نے مسجد کے تقدس اور اس کے احترام کے سلسلے میں قرآن عظیم میں بے شمار آیات نازل کی ہے, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں مسجد کا تقدس بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے. آپ دیکھیں اس روئے زمین کا سب سے پہلا گھر جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے, کس تصور کے ساتھ اس کو قائم کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ کے اس گھر کی تعمیر ہو رہی ہے, باپ اور بیٹا اس عظیم ترین تعمیر میں لگے ہوئے ہیں, محنت و مشقت جاری ہے, اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے اپنی اس تگ و دو کے لیے, اپنی اس محنت و مشقت کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ان کاوشوں کو, ہماری ان محنتوں کو اے اللہ تو قبولیت سے نواز دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, ہم سے اس چیز کو قبول کر لے, اور تو سننے والا ہے اور دل کے راز کو بھی جاننے والا ہے. میرے بھائیوں, اس مسجد کا بڑا تقدس ہے, بہت ساری خصوصیات ہیں. مجھے دنیا میں جتنی مساجد کی تعمیر ہوتی ہے, جتنی مسجدیں بنی ہیں, یا جتنی مسجدوں کی تعمیر ہونی ہے, ان تمام کے تعلق سے قرآن کی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس کی فضیلت, اس کے حقوق کو بیان کرنا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوتی ہے, اس گھر کو جس کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے لوگوں کے لیے بنایا تھا, اور جسے صاف ستھرا رکھنے کا اللہ رب العالمین نے ان معماروں کو حکم دیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, ہمارے اس گھر کو جس کو تم نے تعمیر کیا ہے اس میں رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اور اس میں طواف کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھنا. اس عظیم ترین مسجد میں آخری نبی کی جب بعثت ہوتی ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھر میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں کے مکین, وہاں کے باسی, وہاں کے باشندے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اللہ کی عبادت سے روک دیتے ہیں. ابو جہل جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, قریب جا کر کے کہا محمد کیا میں نے تم کو نماز کی ادائیگی سے روکا نہیں تھا, تو باز نہیں آئے. دوسری مرتبہ جب ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں دیکھا, تو اس ارادے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا کہ آپ کی گردن پر اپنے ناپاک قدموں کو رکھ کر کے آپ کی گردن کو مسل دے. جس تیزی کے ساتھ گیا تھا اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اپنے قدموں سے واپس آیا. لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے اور محمد کے درمیان آگ کی خندق تھی. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا فرشتے اس کی تکا بوٹی کر ڈالتے. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تین میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے. عقبہ بن ابی عامر، عقبہ بن ابی معیط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور گردن میں رسی ڈال کر کے کھینچنے لگا. خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس کو ہٹا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کرایا اور کہا کہ تم ایک ایسے شخص کو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ایک اللہ کی پوجا کرتا ہے، اسے تم قتل کرنا چاہتے ہو. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت نہیں ہو پا رہی ہے، دشمن پوری طرح سے پہرا دے رہے ہیں، رکوع اور سجدے کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں. مدینہ پہنچنے سے پہلے تقریباً 5 کلومیٹر پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی قباء میں پہنچتے ہیں، جسے عالیہ سے کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچ کر کے کلثوم بن عدم کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور 14 روز تک مسلسل آپ ٹھہرے رہے. اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جس بات کی طرف سب سے پہلے توجہ دلائی وہ مسجد کی تعمیر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور صحابہ کے ساتھ مل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کیا کرتے تھے اور مسجد کی تعمیر میں پوری طرح سے آپ نے حصہ لیا. وہاں مسجد کی بنیاد ڈال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. مدینہ جس جگہ آپ کی اونٹنی پہلی بار بیٹھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب معاملات طے ہو گئے، آپ کے رہنے سہنے کا معاملہ طے ہو گیا، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ مسلمانوں کے محلے میں مسجد کی تعمیر کا اشارہ دیا اور جہاں آپ کی اونٹنی پہلے بیٹھی تھی وہ ایک خالی جگہ تھی. آپ کی ننیالی رشتے سے بنو کے 2 یتیم بچوں کی وہ جگہ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری میزبان اول سے اس کی قیمت دلائی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو صاف کرایا. اس جگہ قاتلوں کی قبریں بھی تھیں، درخت تھے، جھاڑیاں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری طرح سے صاف کیا اور اس کے بعد مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. 150 فٹ تقریباً لمبی اور اسی کے مطابق اس کی چوڑائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کشادگی کے ساتھ مسجد نبوی کو تعمیر کیا. اس کی تعمیر کی کیفیت آپ جانتے ہیں، اس وقت بہت زیادہ انتظام نہیں تھا، پختگی نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو، ٹہنیوں کو اس کا کھمبا بنایا اور پتوں کو، شاخوں کو چھت کی حیثیت سے ڈال دیا اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ رب العالمین کی یاد کے لیے پہنچا کرتے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی تعمیر کرتے جا رہے ہیں اور تعمیر کے ساتھ ساتھ آخرت کا تصور، آخرت کا درس بھی دیتے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس محنت کے ساتھ، جس مشقت کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے، صحابہ عش کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ پر جانب اشارت کرنے والے موجود ہیں، آپ اشارہ کریں، آپ آرام فرمائیں، آپ کے خادم اس کام کو بحسن خوبی انجام دے جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف محبت کی نگاہ ڈالی اور مسکرا دیے اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کرتے جاتے تھے اور اس کے انداز میں کہتے جاتے تھے، لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. دنیا کا عیش عیش نہیں ہے. ہر طرح کا آرام، ہر طرح کا عیش
آخرت کا عیش ہے۔ اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے، ان کو معاف فرما دے۔ آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے آبا و اجداد نے جب مسجد کی تعمیر کی تھی تو یہی تصور تھا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ان ہاتھوں نے جن مشقتوں کو برداشت کیا ہے، اے اللہ تو اس کو قبولیت سے نواز لے، اس کی خیر و برکت عطا فرما۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلی مسجد تعمیر کی، اس میں بھی تعمیر کرتے وقت یہی درس دیا کہ اے اللہ دنیا کے عیش سے کوئی مطلب نہیں ہے، اے اللہ تو ہمارے خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس تصور کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے گواہی دی کہ مسجد نبوی لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين۔ پہلے ہی دن سے اس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی، اللہ رب العالمین کے تصور کے ساتھ مسجد کی بنیاد ڈالی گئی، مسجد کی تعمیر کی گئی، اور اللہ رب العالمین نے کہا یہ زیادہ حق ہے کہ اس کے اندر اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اور اس کی تعمیرات کرنے والے لوگ انتہائی پاکیزہ ہیں، باطنی اعتبار سے بھی ظاہری اعتبار سے بھی، اور اللہ رب العالمین پاکیزگی کو پسند بھی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ دو مسجدیں ہیں، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تعمیر کی گئی، مسجد اقصیٰ سے تقریباً 40 سال پہلے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کو تعمیر کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اسی تصور کے ساتھ دنیا کی تمام مسجدوں کی بنیاد ہونی چاہیے، اور اسی تقوی کے ساتھ، اسی الہیت کے ساتھ اگر مسجد کی اینٹ رکھی جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسجدیں ویران ہوں، مسجدیں بے آباد ہو جائیں۔ آج دنیا میں جن نگاہیں پڑتی ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کتنی مسجدیں ویران ہو گئیں، کتنی مسجدیں بے آباد ہو گئیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے، ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے مسجد کو انتہائی مقدم اور انتہائی مقدس اس کو رکھیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے تعلق سے 3 مسجدوں کی بڑی خصوصیت بیان فرمائی، اور فرمایا کہ ان 3 مساجد کے علاوہ کوئی چوتھی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں آدمی ثواب حاصل کرنے کی غرض سے اس مسجد کے لیے سفر کرے۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا۔ 3 مسجدیں ایسی ہیں، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی۔ ان 3 مساجد میں ثواب حاصل کرنے کی غرض سے آدمی سفر کر سکتا ہے، دنیا میں چوتھی اور کوئی مسجد نہیں۔ آج امریکہ جاتا ہے آدمی، افریقہ جاتا ہے، افریقہ میں فلاں مسجد ہے اس میں قیام کرنے کے لیے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں شرعی اعتبار سے یہ ساری باتیں ناجائز اور درست نہیں۔ 3 مسجدوں کے لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسجد حرام جس کی عظمت، جس کا تقدس اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ۔ مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز کا ثواب دیگر تمام مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کے بارے میں وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ هَذَا خَيْرٌ مِّنْ 1,000 صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ۔ میرے اس مسجد میں، مسجد حرام کے علاوہ دنیا کی تمام مسجدوں کے مقابلے میں 1,000 گنا زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں نماز پڑھنے کا ثواب دیگر تمام مسجدوں کے مقابلے میں 500 گنا زیادہ ہے۔ مساجد کی اہمیت، اس کا تقدس رب کائنات نے قرآن میں بیان کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے اس کا تقدس اور اس کا احترام ہمیں بتایا۔ آپ دیکھیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں کس طرح سے تربیت کی ہے. اللہ رب العالمین نے جب قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. مساجد کا قیام، اس کو آباد کرنا، اس کی تعمیر کرنا، اس کو بلند کرنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کا قیام کرتے ہیں، زکات کی ادائیگی کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتے. فاولئک اولئک ان یکونوا من المہتدین. امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت پائیں. قرآن عزیز کی جب آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. فقال الله عز وجل انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ جب کسی آدمی کو مسجد میں آتے جاتے ہوئے دیکھو، یعتاد المسجد، مسجد میں چلتے پھرتے ہوئے دیکھو، مسجد سے لڑاؤ دیکھو، آتے جاتے ہوئے دیکھو، فاشهدوا له بالایمان، اس کے ایمان کی تم گواہی دو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی بات کہی ہے کہ مسجد کو تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں. تو مسجد میں آنے جانے والا آدمی گویا صاحب ایمان ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو لوگوں کو مسجدوں کے اندر آنے سے منع کرے، لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روک دے، اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے، وسعى في خرابها، اور اس کو بے آباد کرنے پر کھلا ہوا ہو، اس کو ویران کرنے پر کھلا ہوا ہو. اولئک ما كان لهم الا ان يدخلوها الا خائفين. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب وہ مسجد کے اندر داخل ہو تو انتہائی خوف کی حالت میں اللہ کا دہشت لے کر کے مسجد کے اندر قدم رکھے. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اس دنیا کے اندر بھی ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی دردناک قسم کا عذاب ہے. میرے بھائیو، مسجد کا تقدس دیکھنا ہو تو قرآن کا مطالعہ کیجیے، قرآن کے طالب علم بنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اوپر نگاہ رکھیے. آپ کو محسوس ہوگا کہ دنیا میں اتنی عظیم الشان تعمیر اور کوئی دوسری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ تقدس اسے عطا کیا ہے. اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والأبصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ رب العالمین نے جس گھر کے بارے میں یہ کہا کہ اس کی تعمیر کو بلند کرو، اس کی تعمیر کرو، اس کو سجاؤ، اس کو بناؤ، اور کہا کہ اس کے اندر وہی لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، نماز کا قیام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی یاد کے لیے بیٹھتے ہیں، اور ان کا کاروبار، ان کی تجارت، ان کا خرید و فروخت ان کو ان کے اس عمل سے نہیں روکتا. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کی بنیاد پر اسے اجر عظیم سے نوازے گا. ویزیدہم من فضلہ، اور اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم سے مزید عطا فرمائے گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العالمین جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے گا. میرے بھائیو، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ بابرکت یہی مسجد ہے.
احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات کی نگاہ میں دنیا میں سب سے زیادہ عزیز چیز، سب سے زیادہ محبوب چیز مساجدها، اس کی مسجدیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز رب کی نگاہ میں بازار ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلا ضرورت آدمی بازار نہ جائے، اور مسجدوں میں کہا کہ جب موقع ملے آدمی کو مسجد میں حاضری دینا چاہیے، مسجد میں آنا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی نماز کا وقت ہو تو مسجد میں آئے، اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی الجھن ہو جائے، کوئی بے چینی ہو جائے، اس کو فوراً مسجد کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا کوئی خوف ہوتا تھا، کسی دشمن کا خوف ہوتا تھا، لڑائی کا، جنگ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حاضری دیتے تھے اور اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑ دیتے تھے۔ صحابی کا عمل آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، جب بھی ان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، کوئی الجھن ہوتی تھی، فوراً وہ اپنا داخلہ مسجد میں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے اور پوچھا ان سے کہ تمہارے چچا کا بیٹا کدھر ہے، علی کدھر ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کانت بینی و بینہ شیء، میرے اور ان کے درمیان کچھ باتوں پر انبن ہو گئی۔ فخرج، اور وہ نکل گئے، ولم یقل عندی، اور میرے پاس قیلولہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ایک آدمی کو بلایا اور اس سے کہا انظر این ہوا، ذرا دیکھو کہ علی کدھر ہے۔ الجھن ہو گئی تھی، بے چینی ہو گئی تھی، کہاں جاتے؟ آقا نے کہاں جانے کی تعلیم دی تھی؟ عملی طور پر، قولی طور پر۔ وہیں آپ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ تو مسجد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پیار آ گیا، زمین میں لیٹے ہوئے ہیں، زمین کچی زمین تھی، آپ کی چادر آپ کے جسم سے سرک گئی اور آپ کے جسم میں مٹی لگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی پیار سے کہا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو اٹھایا۔ جب کبھی کوئی الجھن ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کہیں سفر میں ہوتے اور سفر جب واپس آتے تو آپ سب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہوتے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے اور اس کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد اپنے گھر کے اندر داخلہ لیتے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلایا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقدس کا اظہار کس طرح سے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر میں بنفس نفیس حصہ لے کر کے اپنی اس امت کو درس دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مسجد نبی کی تعمیر میں مزدوروں کے ساتھ مزدوری کی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام پہ جٹے ہوئے ہیں وہ انتہائی مقدس ترین عمل ہے، اور مسجد اتنا مقدس ہے، اتنے احترام والی جگہ ہے، اور اس کی تعمیر میں اتنا زیادہ ثواب ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ثواب سے محروم ہونا نہیں چاہیے۔ اور یہ بھی درس دیا کہ مزدوری کرنا، محنت و مشقت کرنا یہ توہین اور تذلیل کی بات نہیں ہے، بلکہ عزت اور وقار کی بات ہے۔ لوگوں کے ساتھ مل کر کے کام کرنا یہ بے عزتی نہیں بلکہ بڑائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے بہت سی باتوں کا اظہار کیا۔ مسجد کا تقدس، اس کا احترام اور اس کی بڑائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضأ وجاء إلى المسجد
فهو زائر الله عز وجل وحق على المزور ان يكرم الزائر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو درس دیا اور بتایا کہ دیکھو اگر کوئی شخص پاک ہو کر کے باوضو ہو کر کے مسجد کے اندر داخلہ لیتا ہے، مسجد کے اندر قدم رکھتا ہے، فهو زائر اللہ عز وجل، تو اللہ رب العالمین کا مہمان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزبان کا حق کیا ہے؟ وحق علی المزور ان یکرم الزائر. میزبان کا حق مہمان کے اوپر یہ ہے کہ اس کی تکریم کرے. اب آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین اگر میزبانی کرے گا تو وہ اپنے شایان شان میزبانی کرے گا. اللہ تعالیٰ کتنا حفاظت کرے گا اپنے اس گھر میں آنے والے بندے کے لیے. اس لیے مسجد ایک پرامن جگہ ہے، مسجد ایک مقدس جگہ ہے. مسجد سے اپنا رشتہ باقی رکھنا چاہیے، مسجد سے اپنا رشتہ جوڑے رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ مساجد کے اندر حاضری دینی چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنا کو، مسجد کی تعمیر کو ان اعمال میں شامل کیا ہے کہ جس عمل کو مرنے کے بعد بھی انسان اس کا ثواب حاصل کرتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا وورثه او مسجدا بناه او بیتا لابن السبیل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه بعد موته. 7 چیزوں کا تذکرہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 عملوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ 7 عمل ایسے ہیں کہ جس کے کرنے کے بعد مرنے کے بعد بھی انسان اس کا ثواب پاتا ہے. ایک ایسا علم جس کی اس نے نشر و اشاعت کی، انتقال کر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، مر جانے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، ایسا نیک اور صالح اولاد کہ اس کے مر جانے کے بعد بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، ثواب کا کام کرتا ہے تو اس کے مر جانے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا ہے. وَمُصْحَفًا وَوَرَثَهُ، کوئی صحیفہ اس چھوڑ کر کے گیا ہے کہ جس سے اس کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. او مسجدًا بناہ، یا مسجد کی تعمیر کر کے وہ رخصت ہوا ہے، اس کے مر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں پہنچاتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا. او بیتا لابن السبیل بناہ، یا مسافروں کے لیے کوئی آدمی کوئی گھر تعمیر کرتے ان کے ٹھہرنے کے لیے، ان کے رہنے کے لیے. او نہرا اجراہ، یا کوئی نہر جاری کرا دے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. او صدقۃ اخرجها من ماله، یا ایسا صدقہ جو اس نے اپنے مال سے دیا ہے، فی صحته و حیاته، اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں دیا ہے، اب اس کے مر جانے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یلحقه من بعد موته، موت آ جانے کے بعد بھی ان تمام چیزوں کا فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا. تو مر جانے کے بعد اگر آدمی نے مسجد میں حصہ لیا ہے، مسجد کی تعمیر کیا ہے، مسجد کو بنایا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کو اجر سے نوازے گا. اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا. خواہ مسجد بڑی ہو یا چھوٹی ہو، عالیشان مسجد آپ بنوا لیں یا آپ اپنی حیثیت کے مطابق 10 آدمیوں کی جگہ لے کر کے کوئی جگہ خاص کر کے نماز پڑھیں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا مسجدا للہ کمفحص قطاۃ او اصغر بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. اگر آدمی نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، خواہ وہ چڑیوں کے گھونسلے جیسا بنایا، بہت چھوٹا بنایا یا بڑا بنایا،
اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر گھر تعمیر کرے گا. اس کے اندر جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بنائے گا. تو مساجد کی تعمیر، مساجد کی بنا، اس کو بنانا، اس کو سنوارنا، اس کی صفائی ستھرائی انتہائی مقدس ہے، اور جو آدمی اس کام سے جڑا ہوا ہے وہ انتہائی خیر و برکت کا حامل ہے. میرے بھائیوں، مسجد کی تعمیر ہم نے کر دی، مسجد کو بنا لیا. اب یہ مسجد فساد کا گہوارہ نہیں ہونا چاہیے، امن کا گہوارہ ہونا چاہیے، پرامن جگہ ہونی چاہیے، تاکہ آدمی آئے اور اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ کی ریاضت، اللہ کا ذکر پرسکون ماحول میں کر سکے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے اندر آنے کا اور پھر اس کو پرامن رکھنے کا، اس کو صاف ستھرا رکھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور وتنظف وتطیب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد کی تعمیر کرو اور مسجد کو صاف ستھرا رکھو اور مسجد کو خوشبودار بناؤ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر کہا کہ کوئی بھی آدمی جو مسجد میں آنا چاہتا ہو وہ لہسن، پیاز، اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے کے لیے نہ آئے. فلا یقربن مسجدنا، وہ شخص ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو آدمی کو بہت ہی پرامن ماحول رکھنا چاہیے اور بہت ہی پرسکون ماحول رکھنا چاہیے. اس کی صفائی ستھرائی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اس کو رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اس کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھو. اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں مسجد نبی جو تعمیر کی گئی اس میں ایک بدبو آ کر کے اس نے پیشاب کیا. صحابہ جب اس کی طرف دوڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روک دیا اور کہا کہ اس کو پیشاب کر لینے دو، یہ اپنے عمل سے فارغ ہو جائے. جب وہ فارغ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور اسے نصیحت کی اور کہا انما ہی لذکر اللہ والصلاۃ وقراءۃ القرآن. دیکھو یہ مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اللہ کے ذکر کرنے کی جگہ ہے، اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور قرآن کی تلاوت کی جگہ ہے. اس کو انتہائی پاک رکھنا چاہیے. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی، لیکن پوری امت کو نصیحت ہو گئی کہ اس مسجد کو کس طرح سے پاکیزہ رکھنا ہے اور کس طرح سے صاف ستھرا رکھنا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر آواز بلند کرنے سے سختی سے منع فرمایا. بسا اوقات دیکھا جاتا ہے، رمضانوں میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اور بہت زور زور سے، کچھ لوگ تو بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں اور کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں. آپ یاد رکھیے کہ مسجد میں بہت زیادہ بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی بھی ممانعت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنا پردہ کھولا، دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے مسابقے کے انداز میں قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ان کی آواز بلند ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اپنی آواز کو بس کرو. آدمی مسجد کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے مناجات کرتا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے، اللہ سے بات چیت کرتا ہے. تو یہاں بہت ہی پرسکون ماحول ہونا چاہیے. قرآن کی آپ تلاوت کیجیے لیکن آواز اتنی بلند ہونی چاہیے جس سے کسی بھی آدمی کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں تعلیم دی ہے اور اس کو بہت ساری باتوں کو بتا کر کے ہماری اصلاح کی ہے اور ہمیں طریقہ بتایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو بنا لینے کے بعد، اس کے احترام کو سکھا لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے. دیکھیے بہت مقدس جگہ ہے،
مسجد بہت ہی مقدس جگہ ہے، اس لیے اس کے تقدس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی انتہائی مہذب انداز میں، پاکیزہ انداز میں مسجد کے اندر داخل ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا اور کہا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو اپنے داہنے پیر کو داخل کرو، اور جب مسجد سے نکلنا ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنا بایاں پیر باہر نکالو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل احدکم المسجد فسلم النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھو جب تم مسجد کے اندر داخل ہو، ثم ليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك۔ میرے بھائیو، یہ ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بعض لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، اور اگر کسی اور وقت آئے تو اس دعا کو نہیں پڑھتے۔ جب جب آپ مسجد میں داخل ہو یہ دعا پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں، اللہم صلی پڑھیں اور اللہم بارک پڑھیں، اس کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ آدمی اللہ رب العالمین کو مخاطب کر کے انتہائی سنجیدہ ماحول میں کہتا ہے، اے اللہ تو ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اب جب یہ اس تصور کے ساتھ آدمی داخل ہوا ہے کہ اپنے رب سے وہ یہ کہتا ہوا آیا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دے، تو اس کے نماز کے اندر، اس کے رکوع کے اندر، اس کے سجدے کے اندر سنجیدگی ہوگی، وقار ہوگا، اللہ سے مناجات کا انداز ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو طریقہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو مسجد میں داخل ہونے کا بتایا ہے، اس طریقے کو ہمیں پوری طرح سے اپنانا چاہیے اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جب بھی کوئی آدمی مسجد کے اندر داخل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھے، 2 رکعت پڑھ لے اس کے بعد بیٹھے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر آدمی کسی ایسے وقت مسجد میں داخل ہوا کہ جیسے نماز قائم ہے تو آدمی نماز کے ساتھ شامل ہو جائے گا، وہی اس کی تحیۃ المسجد ہو جائے گی۔ یا مسجد کے اندر داخل ہوا، اسے نماز سے پہلے سنن کی ادائیگی کرنی ہے تو وہ مسجد تحیۃ المسجد کے لیے وہ کافی ہو جائے گی۔ آدمی آیا ہے، اب اس کا کوئی اور کام نہیں ہے، وہ بیٹھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر عمل کرے کہ وہ بیٹھے نہ، یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے والے شخص سے پوچھا کہ صلی تھا؟ شخص نے کہا کہ نہیں، میں نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قم فصلی رکعتین تجب الایمان۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم فرمایا کہ اذا دخل احدکم المسجد یوم الجمعۃ والامام یخطب فصلی رکعتین تجب الایمان۔ جب تم امام کے خطبے کی حالت میں مسجد کے اندر آؤ، داخل ہو، تب بھی تم 2 رکعت پڑھے ہوئے بغیر نہ بیٹھو۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ ہم مسجد کے اندر کس طرح سے داخل ہوں اور ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہمیں وہاں حاضر ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، مسجد میں داخل ہونا، اس کے ادب کو مضبوط رکھنا اور اللہ کے شایان شان ادب اختیار کرنا، یہ کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن اپنے تئیں جتنی استطاعت، جتنی طاقت اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج ماحول کیا ہے، آدمی جس حال میں ہے بھاگا چلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم انتہائی سنجیدہ ہو کر کے تمہارے اپنے جسم کے اوپر تمہاری نگاہ ہونا چاہیے، تمہارے اپنے عمل کے اوپر تمہاری نگاہ ہونی چاہیے۔ لباس کا معاملہ کتنا سنگین ہے، آپ بتائیں کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے، ہم سب کی نگاہیں دیکھتی ہیں، اس آدمی کو نماز کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شرمگاہ کھل جاتی ہے، ایسا لباس وہ پہنتا ہے کہ اس کی شرمگاہ دکھائی دینے لگتی ہے۔ میرے بھائیوں، اب اس کی نماز کیسی ہوگی، اس کی دعاؤں کا کیا نتیجہ ہوگا، اس کے زندگی میں کتنا انقلاب پیدا ہوگا، ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ نقش نگار والا لباس ہے، پھول اور اسی طرح سے لال پیلا کپڑا پہن کر کے، منقش کی ہوئی چیزیں پہن کر کے آدمی مسجد کے اندر آتا ہے اور اس میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔
جبکہ آپ دیکھیں کہ مسجد کا ایک وقار ہے، مسجد کی ایک حیثیت ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری کی حیثیت میں داخل ہونا چاہیے۔ دنیا میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی بادشاہ کے دربار میں کوئی کسی کو داخل ہونا ہوتا ہے تو کس طرح سے اپنے جسم کے اوپر وہ نگاہ رکھتا ہے، کس طرح سے وہ حاضری دینے کے لیے کتنا آداب کا لحاظ رکھتا ہے اور پھر وہ حاضر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی اس مسجد میں داخل ہونے کے لیے ادب کا لحاظ کرنا انتہائی اہم ترین ہے، ہمیں اس کو پوری طرح سمجھنا چاہیے۔ آپ اس چیز کا تصور ہمیشہ اپنے پاس رکھیں کہ یہ مسجد جہاں دعوتی کام ہوتا ہے، مسجد کی تعمیر بذات خود ایک تبلیغ کی اہم صورت ہے۔ اس کی عمارت سے بہت سارے زندگیوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، مسجد کا ارفع اور اعلیٰ مقام یہ جہاں مسلمانوں کے لیے بڑی خوشبختی کی بات ہے، بڑے انعام کی بات ہے، بڑے اطمینان کی بات ہے، وہیں اس مسجد کی تعمیر، اس کے پرامن اور پرسکون ماحول کو دیکھ کر کے بہت ساری زندگیوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں، پروفیسر نبیل ہیوٹ، جن کا شمار امریکہ کے اہم دانشوروں میں ہوتا ہے، ان کی زندگی کے اندر انقلاب آنے کا جہاں ایک سبب اسلامی تعلیم کا مطالعہ ہے، وہی مساجد کے پرامن ماحول کا بھی حصہ ہے۔ پروفیسر نبیل ہیوٹ جو ایمان لانے کے بعد عبداللہ نبیل ہو گئے، انہوں نے مساجد کے تعلق سے اپنا تأثر پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، اگر آپ کسی کلیسا کے اندر چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں نقش و نگار، مجسمے، تصویریں اور اسی طرح سے پادریوں کا زرق برق لباس اور ننوں کا ہجوم، ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کسی عبادت خانے میں نہیں بلکہ کسی ایسے بت خانے میں کھڑے ہیں جہاں صرف بتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف آپ مسجد کے اوپر نگاہ ڈالیں، مسجد میں آپ چلے جائیں، مسجد کا ماحول انتہائی پرامن، انتہائی پرسکون، امام جو لوگوں کی امامت کرتا ہے، لوگوں کا پیشوا ہے، اس کا لباس انتہائی سادہ مگر پاکیزہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مسجد کی ہر چیز اور ہر شے انتہائی پرامن ہوتی ہے، جو لوگوں کو مسرور کر دیتی ہے، لوگوں کے اوپر انتہائی اچھا اثر ڈالتی ہے۔ مسجد میں جو بھی آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سارے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر کے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ایک ہی رب کو پکار رہے ہیں، ایک ہی رب کو بلا رہے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، بہت سارے واقعات ہیں۔ لیوپولڈ کے یہودی گھرانے میں ایک بڑے قانونداں کی پیدائش ہوتی ہے۔ ان کے اسلام لانے کا سبب یہی مسجد کے مناظر جو اسلام لانے کے بعد علامہ محمد اسد کہلائے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں گے کہ اس تعمیر سے بہت زیادہ لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے، بہت ساری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہوا ہے۔ ہماری اس ہندوستان کی مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن کنہیا لال گابا یہ کسی کام سے مصر گئے، وہاں اسلامی معاشرت کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا تو بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں ہندوستان لوٹ کر کے آیا اور جب جب میری نگاہ کے سامنے کوئی مسجد آتی تو انتہائی عظمت اور جبروت سے میری گردنیں جھک جایا کرتی، اور جب جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا تو میں یہ سمجھتا کہ مؤذن مجھے کو پکار رہا ہے، اور یہ بے چینی زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہی۔ میں جا کر کے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر میرے بھائیوں، تو مسجد کی تعمیر کے ذریعے سے بہت زیادہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور مسجد کے اندر حاضری یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ میں 5 منٹ میں بھی بات ختم کروں گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حیثیت کس طرح سے بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے یہ کہا کہ اللہ کے نبی، مسجد اور میرے گھر کے درمیان کا فاصلہ لمبا ہے، اور اس کے راستے میں بہت سارے درخت، بہت ساری جھاڑیاں، اور اسی طرح سے کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ اور بچھو ہوا کرتے ہیں، تو اور مجھے کوئی مسجد تک پہنچانے والا بھی نہیں ہے، کیا آپ مجھ کو اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں رہ کر کے نماز کی ادائیگی کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے مسائل کو سنا، انہیں اجازت دے دی۔ اس کے بعد جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا هل تسمعون ندا، بعض روایتوں کے مطابق هل تسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح۔ انہوں نے کہا کہ میری بینائی نہیں ہے، سماعت محفوظ ہے، جب آواز آتی ہے مسجد سے تو میں اس کو سنتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واجب، تو تمہارے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ تم اس کی اذان کا جواب دینے کے لیے تم مسجد پہنچ جاؤ۔ اس کی آواز اگر تم سنتے ہو تو مسجد جا کر کے مسجد کے اندر نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی اذان سن کر کے مسجد کے اندر نہیں آتا ہے فلا صلاۃ لہ، تو اس کی کوئی نماز نہیں، الا من عذر، ہاں اگر کوئی اس کا عذر ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی پریشانی ہے اور اس کی وجہ سے مسجد نہیں آ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے تعلق سے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں۔ میرے بھائیوں، سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے نئی نہیں ہے، ہم نے سبھی باتوں کو سنا ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسجد کے تقدس کا احترام، مسجد کے تقدس کا خیال نہیں کیا جاتا، اس کے احترام کا خیال نہیں کیا جاتا۔ میں یہیں کرلا کے پائپ روڈ مسجد میں ظہر کی نماز کے وقت موجود تھا، میں نے دیکھا کہ لوگوں کی آواز تیز تیز آ رہی ہے، لوگ آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کہ بھائی کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے شکایت کی، کہا کہ امام صاحب اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں اور سجدے میں اتنے دیر تک چلے جاتے ہیں کہ اس بار اور سب درد کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مسجد کے تقدس کا خیال رکھیے، اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کو بیٹھ کر کے اچھے انداز میں حل کر لیجیے اور امام صاحب کو سمجھائیے کہ باجماعت نماز بہت اچھے انداز میں پڑھیں، جتنا لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں، جتنی طاقت رکھتے ہیں، اور اس کے بعد تنہائی میں پڑھنا ہو تو انتہائی اخلاص کے ساتھ لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، سجدے و رکوع کریں، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پیروں میں برم آ جاتا تھا۔ تو اس طرح سے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم مسجد کے تقدس کا خیال رکھیں اور مسجد کو ماحول دیں ہم، اور تاکہ مسجد کے اندر آنے والا کوئی بھی شخص جب اللہ رب العالمین سے مناجات کرے، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑے، تو وہ اللہ رب العالمین کے اس رشتے کو جوڑنے میں کوئی خلل محسوس نہ کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مساجد کے تقدس کا خیال رکھنے اور اس کا احترام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نیکیوں کو قبولیت سے نواز دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کے اندر اجتماعیت پیدا کر دے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اللہ آپ کے الفاظ کے بدلے آپ کو بہت سارے آپ کے میزان حسنات میں آپ کی نیکیاں لکھیں اور آپ کے ذریعہ نجات، آپ کے لیے ذریعہ نجات کا باعث بنائیں۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ مساجد کا سماجی طور پر، دینی طور پر کتنا اہم رول ہے اور ہم اپنی زندگی کے اندر کس طرح بدلاؤ لا سکتے ہیں، آپ نے کافی تفصیل سے اسے سماعت فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، ہمارا جو اگلا موضوع ہے یتیموں اور بیواؤں کے حقوق، یہ ہمارے سماج سے اس کا تعلق ہے اور ہم دن رات ایسے لوگوں کو مشاہدے میں لاتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح یہ بیچارے پریشان حال ہم سے کچھ امیدیں رکھتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں ان کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے، اسلام نے کیا تقاضے اور کس طرح ان کے تعاون اور امداد کے سلسلے میں فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر دھیان دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو فضیلت بتلائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الساعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالذی یصوم النہار ویقوم اللیل۔ الادب المفرد کے اندر البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ کسی بیوہ کی مدد کرنا اور کسی مسکین کی مدد کرنا، ان کے اوپر کوشش کرتے رہنا، اس کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہو، یا پھر جو دن میں روزے رکھتا ہو اور راتوں میں قیام کرتا ہو۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین انشاءاللہ ایسے ہی نوازے گا۔ لیکن ہمارے سماج کا معاملہ کچھ دیگر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر دھیان دیں، ورنہ محسن نقوی نے کہا تھا کہ محسن غریب لوگ بھی
تنکوں کا ڈھیر ہیں، ملبے میں دب گئے، کبھی پانی میں بہہ گئے۔ اور کہیں پر شاعر نے کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر و بیاں۔ میں اپنے استاذ محترم فضیلۃ الشیخ ضمیر اختر سنابلی حفظہ اللہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر لب کشائی فرمائیں۔